اللہ اللہ کر کے 12 دن کے بعد اسرائیل اور ایران کی جنگ ختم ہوئی، اور اس کا ہمیشہ کی طرح کریڈٹ وہ صدر ٹرمپ نے لیا، اور صدر ٹرمپ نے جو ہے اعلان کیا کہ جی بس دونوں میرے پاس آئے تھے، میں نے جنگ کو ختم کر دیا ہے، ایران کو بھی سمجھا دیا ہے اور اسرائیل کو بھی سمجھا دیا ہے، اور میں نے اپنے ٹارگیٹ اچیو کر لیے ہیں۔ اپنے ایران کے سارے جوہری جو یورینیم افزائش کے وہ چیزیں تھیں وہ میں نے تباہ اور ڈسٹرائے کر دیے ہیں۔ اب میں نے ایران کو کئی سال پیچھے دھکیل دیا ہے، اور اس حوالے سے اب کوئی خطرہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ اب ایران اپنا تیل بیچنا چاہے تو دنیا میں بیچ سکتا ہے، چائنا اگر لینا چاہے اس سے تو چاہے مجھ سے لے، یعنی امریکہ سے لے یا ایران سے لے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے ایران کا بھی اور اسرائیل کا بھی۔ خیر، انہوں نے ڈپلومیٹک باتیں کی، سارا کچھ کیا، اور آخر میں کریڈٹ یہ لیا کہ میں نے جس طرح پاکستان اور انڈیا کی جنگ بند کرائی، اسی طرح میں نے ایران کی اور اسرائیل کی جنگ بند کرائی۔ اور دوسرے لفظوں میں ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرا کیس ابھی اسٹرانگ ہے کہ میں نوبل پرائز کا حقدار ہوں۔ انڈائریکٹلی یہ دنیا کو تاثر دے رہا تھا، اور جبکہ دوسری طرف جو دنیا کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں، بڑی اخباریں ہیں، جرائد ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ نے بڑے حملے کیے، ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن جو ٹرمپ کہہ رہا ہے اتنے حد تک ان کو کامیابی نہیں ملی، اور ایران نے صورتحال کو سمجھتے ہوئے، بھانپتے ہوئے اپنا یورینیم وہاں سے کئی گھنٹے پہلے نکال دیا تھا، اور ایک ایسی جگہ پہ منتقل کیا جس کو نہ اسرائیل کو پتہ ہے نہ امریکہ کو پتہ ہے۔ اس بات پہ جب ان سے سوال کیا گیا، جب وہ پرسوں نیٹو کی طرف جا رہے تھے کل اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے، تو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی میڈیا ہمارے خلاف ہے، میڈیا نے جو ہے وہ غلط حرکتیں کر رہا ہے، خاص کر کے CNBC، CNN اور نیو یارک ٹائم جیسی بڑی بڑی اخبارات وہ مس رپورٹنگ کر رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں۔ ہماری کامیابی بہت بڑی ہے، ہمارے پائلٹس کو میں سلام پیش کرتا ہوں، ہمارے افواج کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن ان جرائد نے، اخبارات نے اور الیکٹرانک میڈیا نے ہمارے خلاف انڈائریکٹلی ان کا کہنا یہ تھا کہ سازش کی ہے اور ہمارے کامیابی کو دبا دیا ہے۔ اور مطلب کہ جس طرح یہ ملکوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے پھر ان کو بنا دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر پرسنلٹیز کے ساتھ جنگ کرتا ہے، جیسے یوکرین کے پریزیڈنٹ کو وائٹ ہاؤس میں بلا کے اس نے انڈائریکٹلی ذلیل کر دیا، پھر اس کو بنا لیا۔ اسی طرح اب ان کی باری ہے میڈیا کے ساتھ لڑنے کی، اور ہر گزشتہ 24 گھنٹے میں جتنے بھی اس کے بیانات آ رہے ہیں ٹرمپ صاحب کے، اس میں یہ میڈیا کے ساتھ شکایت کر رہا ہے، نکتہ چینی کر رہا ہے، ان کو ڈیگریڈ کر رہا ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جنگ شروع بھی انہوں نے کی، امریکہ نے کی، اسرائیل کو بھی انہوں نے پشت پناہی کی، اسرائیل امریکہ کے کہنے پہ جنگ کی، اور لیکن اسرائیل کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ایران کے پاس اتنا دم خم ہے، جوابی کارروائی اس کی اتنی خطرناک ہوگی۔ اس کے بعد اسرائیل ہی جا کے پاؤں پڑا امریکہ کے، خدا کے واسطے اب آپ ان کے یورینیم کے ذخائر کو تباہ کریں، کیونکہ ہمارے پاس جو بمبارڈمنٹ ہے، میزائلس ہیں، وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، آپ کچھ کریں۔ تو انہوں نے بھی کچھ کیا، بہت کچھ کیا۔ 125 جہازوں کا قافلہ لے کے، اس میں 7 بمبارڈمنٹ والے B-52 جو طیارے تھے وہ لے کے انہوں نے آ کے حملہ کیا، لیکن کہنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں، اور انٹرنیشنل آبزرور جو غیر جانبدار آبزرور ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اٹیمپٹ تو کی، کوشش کی، لیکن ایران ان ساری بات کو سمجھتا تھا، انہوں نے اس کے حملے سے پہلے ہی اپنا یورینیم وہاں سے شفٹ کر دیا، تاکہ امریکہ کو پتہ ہی نہیں چلے یا اسرائیل کو پتہ ہی نہیں چلے کہ ہم کہاں پہ اٹیک کرتے ہیں، کہاں کا نشانہ ہے، کہاں کی گولی ہے۔ جب ایران نے اعلان کر دیا کہ میں خطے میں، یعنی مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں جو بھی امریکہ کے اڈے ہیں ان کو نہیں چھوڑوں گا، مانا انڈائریکٹلی ان پہ حملے کروں گا، ختم کر دوں گا۔ اس کی پہلی مثال اس نے قطر سے کی، قطر کو پہلے ہی اس نے جو آگاہ کر دیا تھا کہ میں نہیں چھوڑوں گا اور ان کو جو ہے میں تباہ کروں گا۔ آپ کو میں پہلے اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر ٹروپس نکلنا چاہیں تو نکال دیں، ان کو کہیں اور لے جائیں، لیکن ان کے اڈوں کو، آپ کی سرزمین کو میں کچھ نہیں کروں گا، لیکن آپ کی سرزمین پہ اگر ان کے اڈے ہوں گے تو ان کو نہیں چھوڑوں گا۔
اس کے بعد پھر سعودی عرب، کویت اور بحرین اور جو علاقے تھے عراق، ان کو بہت ایک بڑا آکورڈ پوزیشن ہو گئی کہ اگر خدا نخواستہ یہاں پہ بھی حملے کر دیے ہمارے عوام کا کیا ہوگا، ہماری حکومت کا کیا ہوگا۔ تو ایران کے اس بولڈ ڈیسیشن نے امریکہ کو جھکنے پہ مجبور کیا۔ امریکہ نے پھر اسرائیل کے پرائم منسٹر سے بات کی، اس کے بعد پھر ان کو بھی دوستوں نے سمجھایا، ایران کو بھی قطر نے سمجھایا اور ملکوں نے سمجھایا کہ اب وہ جنگ نہیں کرے گا، ہم گارنٹی لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اپنی ٹانگ اوپر کرنے کے لیے اس نے ٹرمپ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ میں نے ایران کے جوہری نظام کو تباہ کر دیا ہے، دونوں کا نقصان ہوا ہے، اور امریکہ جو ہے اب جنگ میں کسی کی سپورٹ نہیں کرے گا، اور دونوں کو وہ گزارش کرتا ہے کہ وہ جنگ بندی کا اعلان کریں۔ اس طرح اسٹارٹ بھی خود کیا، بند بھی خود کروانے کی کوشش کی، کریڈٹ بھی خود لیا، اور اپنے آپ کو ایک امن پسند پریزیڈنٹ کہلانے کا اپنے آپ کو وہ جواز پیش کرنے لگا۔ لیکن تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی، تاریخ کا ایک اپنا فیصلہ ہوتا ہے، دنیا کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ امریکہ میں یہ ہڑتالیں شروع ہو گئیں، پروٹیسٹ شروع ہو گئے، ان کے عوام سڑکوں پہ نکل آئے۔ امریکہ کے بعد اسرائیل کے عوام سڑکوں پہ نکل آئے، اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 5 لاکھ اسرائیلی شہری مختلف کشتیوں اور جہازوں میں قبرص چلے گئے۔ قبرص کا وہ حصہ جو یونان کے ساتھ ہے، اور وہ قبرص کا حصہ تقریباً 350 کلومیٹر اسرائیل سے دور ہے، اور اس کے اسرائیل کے ساتھ بڑے دوستانہ تعلقات ہیں۔ تو جو ملک جس کی آبادی لاکھوں میں ہو، اس میں سے 5 لاکھ صرف 10 دن میں بھاگ جائیں اس شہروں سے، چھوٹے شہروں سے، تل ابیب سے، یروشلم سے، حفیہ سے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی اکانومی طاقت کہاں چلی جائے گی، ان کے لوگ کیا کریں گے۔ وہ نفسیاتی مریض ہو گئے، لڑنے لگے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کو ابھی بھی خنک ہے، ابھی بھی ان کو غصہ ہے ایران پہ، کیونکہ ایران نے اس کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن فی الحال امریکہ کے کہنے پہ وہ خاموش تو ہوا ہے، لیکن آبزرور، انٹرنیشنل آبزرور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے یہ پھر ایران پہ حملہ کرے۔ لیکن اب ایران بھی بالکل تیار ہے، چوکس ہے۔ انہوں نے اپنے جوہری پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے بہت بڑی ایک خفیہ پلاننگ کی ہے۔ اگر یہ بھی ایٹامک بن گیا، جوہری طاقت بن گیا، پھر اسرائیل کا اس خطے میں اس قسم کی حرکتیں کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ امریکہ جو اتنا دور بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہاں تک پہنچنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا۔ تو اس کا سارا فائدہ اب نتن یاہو مودی کو دے رہا ہے۔ تو مودی کو یہ اکسا رہے ہیں کہ اب آپ کی جو اتنی بے عزتی ہوئی، ملیا میٹ آپ کو کیا گیا، اور اس پورے خطے میں جو مشرق وسطیٰ کی جنگ میں آپ کا زیرو بھی برابر کردار نہیں تھا، آپ تو بالکل کسی گنتی میں ہی نہیں تھے، تو آپ اتنا بڑا پاور ہیں ایشیا کا، اور آپ کو کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ آپ کی جگہ پہ جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل کو اتنی عزت دی گئی، اور رات بھی جنرل عاصم منیر کی ٹرمپ صاحب نے بڑی تعریف کی ہے پھر، کہ بڑا تھارولی جینٹل مین ہے عاصم منیر کی جو ذہانت ہے، لیڈرشپ ہے، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ مودی پھر اسرائیل کے کہنے پہ یا کچھ دشمنوں کے کہنے پہ پاکستان پہ حملہ کرے، تو پاکستان بھی اپنے آپ کو ابھی تیار کیا ہوا ہے، 24 گھنٹے الرٹ ہے۔ جنگ کی صورتحال ختم نہیں ہوئی، جنگ کی صورتحال تھوڑی سی تھمی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے جو دوسرے بڑے ممالک ہیں، جس میں چائنا، رشیا، برطانیہ، فرانس، جرمنی، یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یا دوسرے جو عرب کنٹریز ہیں، یہ اگر سیریسلی اس مسئلے کو ٹیک اپ کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے جنگ بند ہو جائے اور ہر ایک کی عزت رہ جائے۔ لیکن جو اس کی نے ہوا کھڑی کی تھی معصوم فلسطینیوں کو شہید کر کے، اب اس کی وہ ہوا نکل گئی۔